اور سب کا کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں آپ سب کے درمیان ہوں، اور خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ سب بہت پیار کرتے ہیں اور ہم سب مل کر خدا ان کے زندہ کلام میں سے کچھ نہ کچھ ضرور نیا سیکھتے ہیں تاکہ ہماری روح کی تازگی کا باعث ہو۔ آج کے لیے جو حوالہ ابھی تلاوت کیا گیا اس میں دوسروں کو معاف کرنے کے بارے میں خاص ایک تعلیم ہے جو میرے مسیحا کی بنیادی تعلیم ہے۔ جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں وہ ان کے سارے کلام کا جہاں جہاں بھی وہ گئے، آپ ان کی کوئی تمثیل، کوئی معجزہ دیکھ لیں، ان کی جیل میں ایک ہی بات نظر آئے گی کہ دوسروں کو معاف کرنا اور محبت کرنا۔ یہ محبت کی علامت ہے، محبت کی دلیل ہے کہ آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ جب نہیں معاف کرتے تو نفرت آپ میں ہوتی ہے۔ تو یہ مسیحا کی بنیادی تعلیم ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ پھر آپ کے سامنے تھوڑا سا حصہ اس کا ضرور رکھوں تاکہ ہم سب مل کر اس کو دیکھ سکیں، اس میں سے اپنے لیے آج کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور اپنا حصہ لے کر جائیں۔ اور یہ ریمائنڈر ہے جو کلام مقدس کا ہے جو میں آپ کے لیے دہرا رہا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ واقعہ آپ نے پورا سنا ہے۔ خداوند نے ایک تمثیل کہی اور آپ کا طریقہ کار یہی رہا کہ آپ جو بات مشکل ہوتی تھی ان کو آسان کرنے کے لیے آپ کوئی نہ کوئی مثال دے دیتے تھے، اور اس مثال میں وہ ساری آسانی اس وقت کے لوگ جو وہاں بیٹھے ہوتے تھے ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس تمثیل میں دو بڑی گہری باتیں ہیں، شاید ہم ان کو کبھی نظر انداز کرتے ہیں، شاید کبھی اس پہ بات کرنا نہیں چاہتے یا اس کو سوچنا نہیں چاہتے، اس کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ میں انہی باتوں میں سے کچھ چیزیں آج آپ کی کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور ان باتوں کو چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر سیکھیں اور اس پر عملی طور پر ہم اس کا اظہار بھی کریں۔ عام طور پر اس واقعے کو بڑا سیدھا سا لے لیا جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں اس میں کافی مشکل ہیں جو ہمیں ضرور ان پر بھی عمل کرنا چاہیے، چونکہ ہم مشکل چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ عام طور پر جب میں لوگوں کو دعائے ربانی پڑھ اس طرح ہم اپنے وہ لائن ہی چھوڑ جاتے ہیں، میں اکثر ہے نیکی کیتا ہے، وہ لائن چھوڑ جاتے ہیں دعا پڑھتے ہوئے، وہ والا اس کو پتہ ہے کہ میری تو میرے پرانے نہیں بڑھ دی، تو وہ حصہ ہی چھوڑ جاتے ہیں کہ میں جب یہ اقرار ہی نہیں کروں گا تو میں گنہگار نہیں ہوں، میں یہ سزا مجھ پہ لگتی نہیں، تو منو معاف کر دے، تو میرے سارے گناہ معاف کر دے، منو بحال کر، پر میں وہ والا حصہ بچوں چھڈ گیا، میں بولے نہیں۔ تو یہ پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا بات مسیح نے سکھائی۔ تو آپ کی تعلیم کی بنیادی باتیں ایسی ہی تھی، چونکہ جب یوحنا کے شاگردوں نے دعا کرنا سکھایا تو بپتسمہ دینے والے یوحنا کے شاگرد جو تھے وہ ایک دعا جو یوحنا نے سکھائی تھی وہ پڑھا کرتے تھے، اور یہی دعائے ربانی۔ لیکن جب آپ کے شاگرد آپ کے پاس آئے اور کہا کہ جس طرح یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا ہے تو بھی ہمیں دعا کرنا سکھا، تو آپ نے وہی دعائے ربانی ان کو کہا پڑھا۔ تو وہ ایک حصہ بیچ میں تھا ہی نہیں جو یوحنا نے، چونکہ یہودی تھے، یہودی کا عقیدہ یہ کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، جان کے بدلے جان، کہ آپ کو برابر کرنا ہی ہے، دشمن کو معاف نہیں کرنا، آپ نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ مسیح نے کہا کہ تم یہ کہا کرو کہ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ یہ اضافہ مسیح نے دعا میں کیا جو پہلے وہ نہیں پڑھتے تھے، اور یہ ایسا اضافہ تھا جو شاید یہودیوں کو یہ بہت مشکل لگتا تھا کہ اسی معاف کیوں کریے، ہمیں تو بدلہ لینا ہے۔ مسیح نے کہا کہ اپنے دشمن کو بھی معاف کرو۔ تو اس تمثیل میں اس بات کا زیادہ تر اس بات کا ہی اظہار کیا گیا ہے، اقرار کیا گیا ہے اور سکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے لیں کہ اپنے دشمن کو بھی معاف کرنا ہے۔ اب جو واقعہ بیان ہوا ہے، جو تمثیل ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ پہلے دیکھتے ہیں۔ پہلے حصے میں ایک شخص ہے جو 10,000
توڑوں کا مقروض ہے۔ اب یہ توڑا کیا ہوتا ہے؟ ہم بار بار پڑھتے ہیں، ایک اور تمثیل بھی ہے جس میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جی ایک اپنے نوکر کو 1 توڑا دیا، دوسرے کو 5 دیے، تیسرے کو 10 دیے۔ تو یہ توڑا ہے کیا؟ کیتھولک ترجمے میں اس کو کنتار کہا گیا، اور کنتار یونانی میں ٹیلنٹون ایک ڈھیر، ایک وزن ہے جس کا جیسے ہمارے یہاں کلو، 2 کلو، 5 کلو، 10 کلو کا ایک وزن ہوتا ہے، باٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک باٹ ہے جس کو وہ کہتے تھے کنتار۔ اب کنتار جو ہے وہ 33 کلو کا ہوتا تھا، 30 کلو سے زیادہ کا وزن ہے، اور دوسری طرف وہی جو ہے یہ 33 کلو اگر 66 پاؤنڈ بھی کہیں تو اس طرح سے، تو اتنا ایک وزن ہے جو، اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو بائبل ہے، جو ہمارا ترجمہ ہے اردو کا، اس میں اس کو توڑا کہا گیا۔ ایک توڑے میں 6000 دینار آتے تھے، کافی زیادہ ہوتے ہیں 6000 دینار۔ اگر ایک دینار، اور یہ سونے کا سکہ ہے، دینار جو ہے چاندی کا بھی ہوتا تھا، سونے کا بھی ہوتا تھا۔ مسیح کو جب بیچا گیا یہودا اسکریوتی نے، تو اس کو 30 سکے، یہی والے 30 دینار چاندی کے لکھا ہے، اس کو دیے گئے۔ لیکن یہ والا جو توڑے میں ہے جس کا ہم ذکر یہ مثال میں پڑھ رہے ہیں، یہ سونے کے 600 دینار ایک توڑے میں ہوتے ہیں، اور 10,000، 6 کروڑ روپے کا وہ قرض دار ہے ایک بندہ۔ یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے۔ اور اگر اس وقت کو دیکھیں تو مزدور کی ایک دن کی مزدوری 1 دینار ہے۔ 6 کروڑ اس نے قرض دینا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ مجھے وقت دے، تھوڑی سی مہلت دے دے تو میں یہ چکا دوں گا۔ تو بادشاہ ہنس رہا ہے کہ 6 کروڑ ایک دن کی ایک مزدوری 1 دینار، کتنی صدیاں یہ زندہ رہے گا کہ تب جا کے وہ 6 کروڑ یہ جمع کرے گا اور پھر لا کر مجھے دے گا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کو 2 زندگیاں اور بھی دے دی جائیں تو پھر بھی یہ قرض ادا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں مسیح یہاں بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس میں گہرائی دیکھیں اس بات کی، کہ وہ قرض جو معاف کرنے کے لیے وہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے دے تو میں ضرور یہ قرض ادا کر دوں گا۔ تو کیسے کرے گا؟ بادشاہ نے ترس کھایا کہ یہ تو کر ہی نہیں سکتا، تو اس نے اسے وہ قرض اس کو معاف کر، چونکہ وہ اگر جو زندگی اس کی باقی ہے، اگر 50 سال بھی باقی ہیں، 60 سال بھی باقی ہیں، 70 سال بھی باقی ہیں، تو وہ 6 کروڑ ادا نہیں، 6 کروڑ دینار وہ نہیں ادا کر سکتا، کسی قیمت پہ بھی نہیں۔ چونکہ اس وقت میں ہم ایک مثال کو پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی تھی کہ مالک گیا اور اس نے جا کے کہا کہ جاؤ تم ویلے کھڑے ہوئے ہو، جاؤ جا کے ادھر مزدوری کرو۔ تو شام کو سب کو 1 دینار دے دیا، اس کو بھی جو پہلے آیا، جو سب سے آخر میں بھی آیا، لیکن دینار 1 ہی دیا، اس لیے کہ اس موجودہ وقت میں جو مزدوری تھی وہ 1 دینار ہی اجرت طے ہوتی تھی اور 1 دینار ہی دیتے تھے۔ تو اس دور میں اگر وہ کوشش بھی کرتا تو 6 کروڑ کبھی بھی اکٹھے نہیں کر سکتا تھا۔ 10,000 توڑے ممکن نہیں اس نے بزنس میں کہیں لگایا، بزنس تباہ ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک اور تمثیل بھی ہے نا کہ جس میں کہا کہ تو نے ساہوکار کو کیوں نہیں دیے، بزنس میں کیوں نہیں لگائے؟ تو یہاں بھی اس نے شاید بزنس میں ہی لگایا، لیکن اس کا بزنس فلاپ ہو گیا، اور وہ اس کا اپنا بزنس تھا، بادشاہ کا بزنس نہیں کر رہا تھا، بادشاہ سے صرف قرض لیا اس نے۔ اب قرض چکانا ہے، قرض چکانے کے لیے کوئی رستہ نظر نہیں اس کو آ رہا، اب وہ کیا کرے؟ اب 6 کروڑ ادا کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ بادشاہ نے پورا کیلکولیٹ کیا جب تو کہا یہ تو ادا نہیں کر سکتا، تو بادشاہ نے ترس کھایا اور اس کو معاف کر دیا۔ اب جس نے معاف کر دیا وہ اس کا کتنا بڑا دل ہے۔ میرا خداوند جب تک وہ فلسطین میں لوگوں میں خدمت کرتا رہا، کام کرتا رہا، جا تیرے گناہ معاف۔ ایک واقعہ اس میں بڑا ایسا ہے کہ ایک شخص کو لے کر آئے، یہ واقعہ ہے کفرنہوم کا،
कफरनहूम में जब उसको मसीह थे वहाँ, तो उसको लेकर आए तो छत खोली और उसको उतार दिया। और मसीह ने जब उसको देखा तो मसीह की ज़ात की ये खूबी ये भी बिल्कुल है कि वो आपको उस वक्त से जानता है जब आप पैदा भी नहीं हो। क्योंकि एक वाक़या है कि नातनेल एक शख्स है, जब मसीह उसको मिला तो मैं तो तुझे उस वक्त वहाँ देख रहा था जब तू अंजीर के, वो अपने घर में बैठा हुआ है 4 दीवारी के अंदर, और अंजीर के दरख्त के नीचे जब वो बैठते थे तो उस वक्त तो रात की तिलावत फरमाते थे, बच्चों को सिखाते थे या खुद किसी के साथ जिक्र कर रहे होते थे, तो बैठते उस वक्त वो अंजीर के दरख्त के नीचे थे। क्योंकि अंजीर के दरख्त वो कहते हैं कि वो ढांपने वाला है, ये यहूदी अकीदे के मुताबिक, कि वो हमारे गुनाहों को छुपाता है, हमारा नंग छुपाता है। क्योंकि अदन में उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढांपा, तो यहूदी अपने घर में अंजीर का दरख्त जरूर लगाता था, और जब भी वो बैठ के अपने बच्चों को कुछ सिखाता या किसी और के साथ बैठ के इसका तस्करा करता तो वो अंजीर के दरख्त के नीचे ही बैठते थे। तो मसीह ने कहा कि जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था मैं तुझे उस वक्त भी देख रहा था। तो मसीह कहाँ थे, वो कहाँ था, और ये भी कह रहे थे कि मैं ये भी जानता हूँ कि तू वहाँ कर क्या रहा था, बात क्या कर रहा था। वहाँ जिक्र कभी आप उसको पढ़ेंगे उस हवाले को, नातनेल वाले को, यूहन्ना की इंजील में, तो आपको मिलेगा। तो मसीह ने उसके जवाब में कि तू पढ़ क्या रहा था, उसका जवाब देते हुए कहा कि अब से तू आसमान से फरिश्ते आते हुए नहीं देखेगा बल्कि नीचे से ऊपर जाते हुए देखेगा। ये वो वाक्या पढ़ रहा है जहां याकूब सोया हुआ है और सीढ़ी लगी हुई है, ऊपर से फरिश्ते आते हैं और फिर ऊपर को जाते हैं। तो मसीह ने कहा कि अब ये उल्टा हो जाएगा कि सीढ़ी लगी हुई है आसमान पर, आसमान से नीचे तक, लेकिन फरिश्ते नीचे से ऊपर जाएंगे इसलिए कि मैं नीचे यहाँ। उस वाक्य को यूं मसीह ने बयान किया। मसीह तो गैब का भी जानता है, गैब कि हम कल क्या थे आज क्या थे। तो उस बंदे को जब उसने गौर से देखा तो कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। मफलूज को जिसको छत उधेड़ के उसको उतार दिया नीचे, तो एक ही बात कही, जा तेरे गुनाह माफ हुए, उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। क्यों? कि गुनाह की वजह से तेरी ये हालत हुई है। ये मसीह जानता है। और उन्होंने शोर करना, ये कौन है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है। आपने फरमाया कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है, उठ अपनी चारपाई उठा। और वो उसी वक्त उठा और चला गया। कितने भी गुनाह थे, 6 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़, वो सारे के सारे उसी लम्हे माफ हो गए। तो मसीह अपनी जात के बारे में यहां कह रहा है कि जिस तरह उस बादशाह ने अपने एक साथी के 6 करोड़ माफ कर दिए, इस तरह गुनाह माफ करने का इख्तियार मुझे है। जा तेरी जिंदगी के सारे गुनाह माफ हुए, उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। ये कुदरत मेरे मसीहा की है कि वो माफ करने वाली जात है। तो एहसास यहाँ ये दिलाना कि इतना कर्ज कि सारी जिंदगी तरस आता है। तो ये तरस खाने वाली जात जो है वो मेरे मसीहा की है, और वही कह रहा है कि मैं गुनाह माफ करने आया, और गुनाह माफ करने का इख्तियार भी मेरा है। और ये मेरे पास ये हक है कि जिसके चाहूं जिस वक्त चाहूं गुनाह माफ कर। और ऐसा ही हुआ कि वो सबके गुनाह, और कहते थे जा तेरे गुनाह माफ हुए, फिर गुनाह न कर। माफी देने का इख्तियार भी उसके पास, और माफ करता भी रहा, और आज भी हमारे गुनाह माफ करने के लिए वो हर वक्त तैयार रहता है। तो ये जात जो है यहाँ ये कह रही है कि वो बादशाह मैं हूं, कर्ज तुम पर बहुत है, तुम्हारा कर्ज मैं ले लेता हूं, माफ किया, मुझ पे डाल दो वो सारा, तुम आजाद हो, तुम जाओ। तो वो शख्स जो आजाद हो रहा है, उसका अगला जो कदम है वो बड़ा ही संगीन, जिसके 6 करोड़ माफ कर दिए। 6 करोड़ दिनार, आज कोई दिनार 650 या 700 रुपए का एक दिनार है। तो अब इसको जरा मल्टीप्लाई करें तो ये कितना अमाउंट, आज कितना अमाउंट होगा जो उस वक्त मसीहा ने माफ कर दिया, या उस कहानी में जिसका जिक्र है कि उसके माफ कर दिया। हमारे गुनाह, कहना मसीह सिर्फ यही चाह रहे हैं कि इतने ज्यादा गुनाह कि अगर तुम जितने मर्जी रोजे रख लो, जितनी मर्जी ज़कात दे दो, जितनी मर्जी दुआएं कर लो, तुम्हारे गुनाह
اس عقیدے کے مطابق جو یہودی عقیدہ ہے معاف ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن میرے مسیحا نے ایک درخواست پہ جب اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ضرور یہ رقم جو ہے، یہ سارے کے سارا قرض جو ہے میں چکا دوں۔ لیکن آپ نے دیکھا، سوچا کہ یہ تو کر ہی نہیں سکتا، اور اس کو معاف کر دیا۔ مالک نے اسے سارا قرض معاف کر دیا۔ اب وہ بہت خوش ہے کہ اس کا سارا قرض معاف ہو چکا ہوا۔ اب جب معاف ہو گیا تو اس نے کیا حرکت کی کہ وہ باہر جب گیا تو سامنے سے اس کا ہی ایک ہم خدمت پڑوسی اس کو نظر آ گیا۔ اس نے کہا ادھر آؤ، تیرے پاس میرے 100 دینار ہوں، کٹ ہو، ابھی ادا کرو اسی وقت۔ اس نے ایک ہنگامہ کر دیا وہاں پر، اور وہ یہی باتیں جو کل اندر بیٹھے ہوئے بادشاہ کے سامنے جو یہ ترلے ڈال رہا تھا، درخواستیں کر رہا تھا، منتیں کر رہا تھا، اب وہ شخص اس کے آگے کر رہا، بالکل وہی ریپیٹ ہو گیا۔ لیکن یہ کہہ رہا ہے بالکل پولیس میں سدو، انہیں بند کراؤ، اور اس نے اس کو قید خانہ میں ڈالا جب تک یہ ادا نہ کرے قید میں۔ اور یہ ساری باتیں جو ہم خدمت تھے انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے بادشاہ سلامت یہ حرکت کی ہے، آپ نے جس کا اتنا بڑا قرض معاف کر دیا، اس نے اپنے پڑوسی کو 100 دینار بھی معاف نہیں کیے اور اس کو قید خانہ میں ڈال دیا۔ اب کیا ہے، جب بادشاہ نے سنا تو اس کو غصہ آیا، اس نے کہا اس کو لے کر آؤ اور اس کو قید خانہ میں ڈالو، جب تک یہ پائی ادا نہ کرے، یہ اس کے بچے، اس کی بیوی سب قید خانہ میں رہے۔ تو سزا اس وقت مقرر ہوئی جو ہونی چاہیے تھی، وہاں تو معافی ہو گئی۔ سزا اس وقت مقرر ہوئی جب آپ اپنے پڑوسی کو، اپنے ہم خدمت کو معاف نہیں کرتے۔ اس وجہ سے وہ دھر لیا۔ اور میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ خداوند یسوع مسیح نے جو دعا کرنا سکھایا اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو، تو اس میں یہی اضافہ کیا کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، اے باپ تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ شرط لگا دی کہ اگر معاف کرو گے تو معاف کیے جاؤ، اگر معاف نہیں کرو گے تو خود بھی معاف نہیں کیے جاؤ۔ اگلے کا چھوٹا قرض بھی معاف نہیں کرتے، خود خدا کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ ہمارے بہت زیادہ گناہ ہیں، ان کو معاف کر دیں، تو کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ مسیح نے ایک فیصلہ سنا دیا، ایک کوڈ آپ کو دے دیا کہ یہ کھولو گے تو یہ تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ پہلے دوسروں کو معاف کرو اور پھر معاف کرنے کا فن تم سیکھ لو تو تمہیں بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو ہمارے معاف ہونے کے چانسز قطعی ہیں ہی نہیں۔ مسیح نے بالکل مسترد کر دیا، ختم کر دیا کہ پھر میرا باپ بھی تمہارے ساتھ، آخری بند ہے، اس کا آخری لائن ہے کہ پھر میرا باپ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے کہ جس طرح تم نے اس کو قید میں ڈال دیا ہے، اسی طرح تم بھی قید میں ہی ڈالے جاؤ، کوئی رہائی نہیں۔ کیونکہ معاف کرنا، آپ دیکھو اس نے اس کی عملی ثبوت مسیحا نے کیا دیا کہ جو لوگ اتنا ستم کر رہے تھے، اتنا ظلم کر رہے تھے، اتنی زیادتی کر رہے تھے، صلیب پر چڑھے ہوئے بھی کہہ رہے تھے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ میری حیثیت کو، میرے مقام کو، میرے رتبے کو جانتے ہی نہیں، ان کو معاف کر۔ جواز بھی نکال لیا کہ یہ مجھے پہچانتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اس لیے ان کو معاف کر دے، یہ غلطی سے ایسا کرے۔ اب آپ ان کو معاف کر کے یہ نہیں جانتے کہ کیا کریں، کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، کس کے ساتھ کیا کر رہی ہوں، تو ان کو معاف کر۔ جواز ہے، وہ تو جس بات کی وہ خود تعلیم دیتے ہیں کہ معاف کرنا سیکھو، معاف کرنے کے عمل کو جاری رکھو، شروع کرو، اور خود وہ عملاً اس ایسے موقع پہ جب کوئی بھی ایسا کر نہیں پاتا، اس موقع پہ بھی آپ نے کہا کہ ان کو معاف کر۔ تو معاف کرنے کی جو تعلیم آپ نے شروع سے دی، اس پر خود بھی برابر عمل کر کر دکھایا، تاکہ صرف زبانی کلامی، عملاً بھی انہوں نے وہ کر کے دکھایا زبانی کلامی۔ تو ہمیں جو سبق سکھایا گیا وہ یہی تھا کہ ہمیں اپنے دشمن کو بھی معاف کرنا ہے، اور یہ تعلیم ان کی تھی نہیں، یہودی تعلیم یہ تھی ہی نہیں، یہ مسیحا کی تعلیم تھی کہ معاف کرنا ہے۔
معاف کرنے کے لیے جو ایک عمل تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ جب دور گاؤں میں کھیت میں کام کر رہے ہوتے تھے لوگ، تو دور سے ایک بندہ آ رہا ہے اور وہ اس کو دیکھ کے یوں کرتا ہے. یوں کرنے کا یہ ہلو کا سائن نہیں ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے بعض دفعہ ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ میں آ رہا ہوں تم سے ملنے، میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، نہ میرے ہاتھ میں پسٹل ہے، نہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، نہ میرے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے جو حملہ کر سکتی ہے، میں بالکل خالی. اور وہ جب آتے تھے ملتے تھے تو جو یہاں کھڑا ہوا ہے جو دور سے ہے اس کو ملتے ہیں، پہلے اس کی کمر کو وہ ہاتھ ڈال کے یوں چیک کرتا ہے کہ اس میں کچھ ہے. ہمیں عام سا لگتا ہے یہ بات، لیکن اس وقت یہ خاص طور پر ایسا کیا جاتا تھا کہ وہ کبھی بھی جو دشمن ہے وہ آپ کے ٹیبل پہ نہیں بیٹھتا. وہ جو خالی ہاتھ آیا ہے، جو صلح کی غرض سے آیا ہے، وہ قریب آتا تھا، ورنہ وہ دور سے یوں ہاتھ نہیں، خالی ہاتھ دکھاتا نہیں تھا کہ میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، میں دشمنی کے لیے نہیں، پیار محبت بڑھانے کے لیے. یہ ہمارے دور کی بات ہے، ایسے ہی ہوتا ہے آج بھی. بلوچستان میں نے دیکھا کہ بلوچستان میں جب وہ ملتے ہیں ایک دوسرے کو تو ایک ہاتھ ہمیشہ اس کی کمر میں ڈال کے چیک کرتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ ہے تو نہیں. ہمیشہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کی قبائلیوں کی جو لڑائیاں ہیں وہ تو دن رات چلتی ہیں، دشمنیاں جو ہیں ان کی چلتی رہتی ہیں. تو یہ طریقہ کار اس وقت سے بھی تھا کہ لوگ کبھی بھی دشمن جو ہے وہ آپ کے ٹیبل پہ نہیں بیٹھتا. تو مسیح نے کیا کہا کہ تم اپنے دشمن کو پانی پلاؤ، اسے کھانا آپ اپنی دسترخوان پر دیتے ہیں تو اب کھانا ان کو کھلاؤ. اس طرح کرنے سے تم اس کے سر پر آگ کا ڈھیر لگا دو. اب یہ آگ کا ڈھیر کیا ہے کہ آپ دشمن کو گھر بھی بلا رہے ہیں، دوستی بھی کر رہے ہیں، اپنے ٹیبل پہ بھی بٹھا رہے ہیں، تو آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ اس دور میں دو طرح کے معاہدے ہوتے تھے. یہ کلچرل ہے، معاشرتی طور پر ان کی جو رسمیں ہیں ان کے مطابق ایک معاہدہ تھا جو خدا اور ابراہیم کے درمیان طے. پہلا جو پیدائش کی کتاب میں جس کا ذکر موجود ہے کہ تو ایسا کر، اپنے جانوروں کو ذبح کر اور ان کے جسم کے حصے، بازو الگ، ٹانگیں الگ، درمیانی حصہ الگ، یوں کر کے پھینک دے دونوں طرف، اس طرف بھی اس طرف بھی، اور درمیان سے تو بھی گزرے گا میں بھی گزروں گا. جو اپنے معاہدے سے پھر جائے وہ اسی طرح کاٹا جائے. تو یہ معاہدہ خدا نے ابراہیم سے باندھا. اسی طرح ایک اور معاہدہ صرف سائن ہے کہ کاٹا اس طرح سے کاٹا جائے وہ اگر جو اپنے معاہدے سے، اپنی بات سے پھر. آگ کے لیے بھی ایسا ہی تھا. یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ اکثر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ آگ زمین پر بچھائی ہوئی ہے اور اپنی صفائی کے لیے کہ میں بے گناہ ہوں. اگر قبیلوں میں ایسے ہوتا تھا اگر بے گناہ تو چل کے دکھا، آگ پہ چلو، اگر سچے ہو تو تمہارے آنچ نہیں آئے گی، تمہارے پیروں کو ذرا سی بھی آگ نہیں لگے گی، آپ چلے جاؤ. تو اس طرح کی جو معاہدے تھے وہ ہوتے تھے. تو مسیح نے کہا کہ تم ایسا کرنے سے وہ والا معاہدہ تمہارے درمیان ہو جائے گا، آگ کا معاہدہ، کہ اگر وہ مکر جائے تو اسی طرح وہ آگ میں جلے. اگر تم سے دوستی کا ہاتھ بڑھا کے تم پر وار کرے تو تم بے فکر ہو کر اس کو اپنی ٹیبل پہ بٹھاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ. ایسا کرنے سے تم وہ معاہدہ قائم کرو گے کہ تمہارے ان دونوں کے درمیان وہ معاہدہ ہو جائے گا. اور یہ معاہدے اس دور میں 2000 سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت یہ معاہدے ہوتے تھے. آج بھی بہت سارے دنیا میں بہت سارے قبائل ہیں جن میں آگ کا معاہدہ بھی ہوتا ہے اور جانوروں کا معاہدہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. اور اس سے کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے درمیان اور دوسرے گروپ یا پارٹی کے درمیان معاہدہ، تحریری معاہدہ بھی کرتے ہیں کہ اب ہمارے درمیان ایسا نہیں ہوگا، اور یہ عملی طور پر ایسا کر کے دکھاتے ہیں. تو مسیحا نے کہا کہ تمہاری ٹیبل پہ یہ معاہدہ ہو جائے گا تو دشمنی ختم ہو جائے گی، دشمن کو اپنے پاس لاؤ، دوست بناؤ، یہ کہا گیا. لیکن مشکل یہ کہ اس بات کو کلیسا نے سمجھا ہی نہیں. اس کی بجائے کلیسا نے غیروں میں نہیں، اپنوں میں ہی دشمنیاں بڑھانا شروع. اور وہ فاصلے جو مسیح سمیٹنا چاہ رہا تھا، جو چاہتا تھا کہ وہ دشمنیاں کم کر کے ایک ٹیبل پہ آ جاؤ، ایک وقت میں ایک پلیٹ سے اکٹھے کھاؤ، وہ ختم کر دیا. اور اب پلیٹیں بھی الگ الگ ہو گئیں، سب کچھ الگ الگ ہو گئے، اور ہم بٹنا شروع ہو، اور اتنے بٹے کہ
1.5 इंच की मस्जिदें जिस तरह बनती हैं उस तरह ये सारा ये सिलसिला होना शुरू कर, वो मिसाल जो है हम में कायम होना शुरू हो गई। जो मसीह ने कहा उसके बिल्कुल उल्ट होना शुरू हो गया कि हम बढ़ते चले गए, बजाय इसके कि सिमटते जाएं, मिलते जाएं, जुड़ते जाएं, वो खत्म हो गया। और ये नया सिलसिला ये कि और बंटवारे शुरू हो गए। खानदानों में भी ऐसे ही हुआ कि बंटवारे शुरू हो गए। 2 भाई इकट्ठे नहीं रह सकते, एक माँ को नहीं संभालते, करे ना 1 महीना तू रख ले 1 महीना मैं रख लूँ। मैंने यहाँ एक खानदान को देखा, मियाँ बीवी बूढ़े हो गए, 2 बेटे, उन्होंने कहा ठीक है माँ तू रख ले, जो मैं रख लूँ। हाँ कहा ठीक है, दोनों की बीवी ने कहा ओके ओके ठीक है, मैं माँ सॉफ्ट है, वो बोलती भी नहीं मैं रख लेनी है, तो ठीक है प्यो तू रख ला, बहुत शोर पांदा तू रह। वो ले गए। अब एक घर था 120 गज का, दरम्यान में दीवार लगी, एक कमरा उसके पास चला गया, एक उसके पास चला गया। अब जो दीवार लगाई थी वो दीवार थी बहुत छोटी, कोई 4-5 फीट की बस। अब इधर जो है चारपाई इधर लगी हुई है बाबा जी की, इधर लगी हुई अम्मा जी की। अब वो करते क्या थे कि एक खातून ड्यूटी पे जाती थी, एक घर पे रहती थी, एक बहू। जो घर पे रहती थी वो दोपहर को जल्दी खाना बना लेती थी, वो अम्मा जी को दे देती थी। अम्मा जी ने आधी खा के तो आधी उसने कोशिश करनी के पार पहुंचा दी। अब वो बाबा जी को, अब उनका प्यार तो आपने बांटा, उनका तो नहीं बटा हुआ ना, वो उधर खाना उनको मिल रहा है। बाद में उनको पता चला क्या क्यों आते बांट नहीं देने, तो उन्होंने दीवार ऊंची कर दी। तो वो मुझे अम्मा जी बता रही थी कि देखो इन्होंने ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ भी नहीं बर्दाश्त करन दिया है कि दीवार ऊंची कर चलिए और टप के वाओ। तो वो खाना यूं एक दूसरे को दे देते थे। जब शाम को खाना उनका बनता था, वो खातून नर्स थी, ड्यूटी पे जाती थी, तो जब शाम को आती तो वो आके बना लेती पहले, तो बना के वो शाम को बाबा जी उधर दे देते, या चाय आधी पी के तो वो प्याला उधर पकड़ा देते, आला तू भी पी ला। तो एक दूसरे का प्यार उनका कम नहीं हुआ, हम बांट रहे हैं। बीच में जो नई नस्ल आ गई उन्होंने उस प्यार को यूं बांटना शुरू कर दिया। तो मैं जब वो मुझे बता रही थी तो रो रही थी, तो मेरी आंखें भी बिल्कुल भीगी हुई हैं और मैं कह रही यार ऐ वक्त असी भी उत्थे आ गए, एज हमारी भी वही हो गई है, ये क्या हो रहा है, ये क्या चल पड़ा है। और क्या हमने अपनी औलाद को ये तालीम नहीं दी कि दुश्मनियां जो यहूदियों के और के दरमियान थी वो गैर कौमों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो हमें तो वो वाला सब कुछ आ गया जिसके हम हैं, मसीहा हमारा है, हम मसीहा के नाम के कहलाते हैं। तो ये सारी तालीम हम में क्यों नहीं आ गई जो हमें आनी चाहिए, जो हमारी ज़रूरत है, जो और किसी को आए ना आए हमें आनी चाहिए, क्योंकि हम इसको उठा के फिरते रहते हैं हर वक्त। घर में भी हमने रखी हुई है, बहुत सारे लोगों ने तो सिर्फ दरवाजे पर रखी हुई है कि हमने जाने बरकत मिलती है, शैतान अंदर नहीं होता तो जो अंदर वाड़ के ले हमने। तो ये मुश्किल जो है हमें इसको दूर करना है। ये हमारा जाती मफाद है इसमें कि अगर हम ये मिलकर करें कि मसीह की मोहब्बत जो वो सिखा रहा है, अगर उस पर हम अमल ना कर पाए, अगर हम उसको नहीं अंजाम देते, उस अमल को जो मसीह कह रहे हैं कि अपने दुश्मन से भी प्यार करो, तो हम तो भाई से भी प्यार नहीं करते ना। अभी एक शादी में था तो वो बच्ची ने पता नहीं कैसे इतने जज्बात में क्या ले, हाँ हम ताया का इंतजार करते रहिए, पैसे ऐसा खर्च करें, ताया नहीं आया तो असी टोरी नहीं सकते, असी बह नहीं सकते, बैठे रह। मतलब इस तरह के जज्बात कि क्या प्रॉब्लम है उसको आने में, उसको गाड़ी नहीं मिली, कुछ और प्रॉब्लम हो गया, उसके बच्चे तैयार नहीं हुए, कुछ देर हो गई, तो कह रहा छोड़ो आप ही आ जाएगा, तुसी चलो। कब्रिस्तान में ऐसे होता है कि छोड़ के आ जाते हैं, चल रहे हैं दफनाओ, छेती दफनाओ, बड़ी देर हो गई चलो। तो ये पता नहीं किसकी तालीम है जो हमारे अंदर आ। हमें अगर तो हम चर्च भी जाते हैं, घर में भी बाइबल को पढ़ते हैं, तो फिर इस तालीम को हम फरामोश नहीं कर सकते। जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर साड़ी सुनता ही नहीं। इन्ने 4-5 जी कमाने खाने वाला एक भी बेला एक भी नहीं, सारे कमाने फिर भी पूरी नहीं पैंदी, फिर भी आ ही रहा। तो कैसे होगा? क्योंकि हम अपने कसूरवारों को माफ नहीं करते, इसलिए हमें ये भूल गया कि हम भी माफ नहीं हो रहे। रोज दुआएं मांगने हैं, बराबर भी बढ़िया सब कुछ हो रहा है, लेकिन सुनी नहीं सुनी जाए। आप उस मकूले पे अमल ही नहीं कर रहे। जो एक कोड आपको मसीह ने दिया उसको खोल ही नहीं रहे, उस पर अमल ही नहीं कर रहे। उसको जब तक हम अमल में नहीं लाएंगे कुछ भी नहीं होने वाला, कोई जवाब नहीं आने वाला। जवाब उस वक्त आएगा
جب آپ اس ٹریک پر چڑھ جائیں گے. اپنے ٹریک سے جب تک ہٹے رہیں گے ہم اپنی منزل تک پہنچ نہیں پائیں گے. منزل پہ پہنچنا ہے تو ٹریک اپنا ضرور درست کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کیا ہے, غور کرنا پڑے گا. اور اس رستے پہ آپ کو جانا ہوگا لاہور, آپ بولان ایکسپریس میں بیٹھ جائیں تو وہ آپ کو لاہور نہیں, وہ کوئٹہ لے جائے گی. تو ہم کوئٹہ کی ٹرین میں چڑھ گئے ہیں بجائے لاہور جانے کے. تو اپنی ٹرین کو دیکھیں کون سے ٹریک پہ آپ نے جانا ہے, آپ اپنا ٹریک دیکھیں اور وہ آپ کا ٹریک جو ہے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے. عملاً اس کو دیکھیں گے تو ایسا ہوگا. ایک واقعہ اور تھا کہ خداوند یسوع مسیح ایک فریسی کے گھر گئے, اور واقعہ تو وہ کچھ اور ہے کہ وہ فریسی چاہتا تھا کہ وہ عورت جو ہے مسیح کو بہکا لے اور ہم کہیں کہ ویلا ہے تو عورتوں کے پیچھے جانا ہے. تو وہ واقعہ اس طرح کا کچھ تھا کہ ایک فریسی نے یسوع مسیح کی دعوت کی. تو شرارت اس کی فریسی کی یہ تھی کہ وہ پہلے یہ چاہ رہا تھا کہ پیسے بھی دیے اس عورت کو کہ بس تو نے مسیح کو بہکانا ہے. مسیح کو بہکانے کی بجائے وہ عورت وہاں سے بھاگ گئی. اس میدان سے جہاں مسیح کلام سنا رہا تھا وہ عورت وہاں سے نکل کے چلی. بعد میں اس کے بعد فریسی نے دعوت کی تھی کہ آپ نے کھانا میرے گھر کھانا ہے. تو مسیحا اس کے گھر پہنچ گئے کھانا کھانے کے لیے. شاگرد بھی ساتھ تھے. جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہی عورت آئی اور آ کر آپ کے قدموں میں, آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ پیر آپ کے یوں پیچھے کو نکلے ہوئے تھے, آپ یوں زمین پہ آپ نے یوں ٹیک لگائی ہوئی ہے, تو ادھر کو پیر نکلے میں عورت آئی اور آ کے آپ کے پیروں میں بیٹھ گئی اور رونا شروع کر دیا. اور روتے روتے اپنے جو اس کا آنسو تھے ان سے آپ کے پیر آپ نے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے ان کو پوچھنا شروع کر دیا. اب وہ فریسی کہہ رہے کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا نا تو اس کو پتا ہونا تھا کہ یہ عورت تو ہے ہی کون, اور یہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پیر دھو رہی ہے اور ادھر آنسو بہا رہی ہے بیٹھ کے اس کے پاس. تو خداوند یسوع مسیح, میں نے کہا کہ وہ غیب کا بھی علم رکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جس طرح وہ ناتنیل کو بتا رہے تھے, یہاں بھی اس نے کہا, فریسی سے کہا کہ شمعون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے. ایک شخص کے 2 قرض دار تھے, ایک 500 دینار کا, ایک 100 دینار کا. تو زیادہ پیار کون کرے گا؟ اس نے کہا وہی جس کا قرض زیادہ معاف ہوا. تو اس نے کہا کہ اس عورت نے وہی کیا. اور اس کے پاس ایک عطر دان تھا, جٹاماسی کا تیل اس میں ہے, عطر اس میں ہے. اور یہ جٹاماسی کا تیل 2-3 جگہ پر استعمال ہوا ہے, اور یہ ہمارے انڈیا میں تبت میں ہوتا ہے. اور اس وقت یہاں سے لوگ لے جاتے تھے, جو بزنس مین تھے وہ بیچتے تھے, اور مسالے, گرم مسالے اور اس طرح کی چیزیں بھی. اور یہ عطر بھی جاتا تھا اس کے یہاں ہمارے یہاں ہوتا تھا یہ تبت میں ان کی پہاڑیوں پر, اور انڈیا میں بھی بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا تھا. وہاں سے وہ نکالتے تھے, اس کی جڑ سے اس جٹاماسی کا تیل نکلتا تھا. اور وہ اس وقت کا سب سے قیمتی عطر کہا جاتا تھا کہ جو استعمال میں لوگ لاتے تھے, جو اس قابل تھے وہی اس کو خرید سکتے تھے اور وہی استعمال کرتے تھے. تو اس عورت کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی, آنسوؤں کے بعد, وہ اس نے آپ کے قدموں میں ڈال دی, آپ کے پیروں پہ ڈال دی. تو یہ اظہار تھا اس کے گناہ معاف ہونے کا, اور کہا کہ جا بیٹی سلامت چلی جا, تیرے گناہ معاف ہو. اس نے اس کا عملاً اظہار کر دیا, اور ہم تو اس کا وہ اظہار بھی نہیں کر رہے. میں نے دیکھا, میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے شوگر کا لیول بڑھ گیا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ایک آنکھ میں پرابلم آ رہا ہے, اس کو جلدی سے روکو, اپنا شوگر کنٹرول کرو, ورنہ اس کی بینائی جو ہے ایک آنکھ کی کم ہو جائے. تو میں بہت فکر مند ہوا, تو یہ سوچنے لگا کہ دیکھو یہ کتنے لوگ, جب باہر نکلا نا ڈاکٹر سے مل کے, تو باہر دیکھا بہت سارے لوگ, کسی نے وہ آسا پکڑا ہوا ہے اور وہ یوں کر کے جا رہا ہے اور اس کو نظر نہیں آ رہا. اور میں اس دن میں نے ان لوگوں کو یوں دیکھنا شروع کیا کہ ایسا ہو رہا ہے یار, نظر نہ ہو تو ایسے ہوتا ہے. تو ہمیں اس بات کے لیے بھی اس کا شکر کرنا چاہیے جتنا کر سکیں کہ جس کے پاس نظر نہیں ہے ہمارے پاس تو ہے, اور اگر ہے تو یہ اس نے دی ہوئی ہے نا, یہ اس کی دین ہے. ہمیں اس کے کس چیز پہ اس کا شکر ادا کریں گے. اس نے تو آپ دیکھیں نا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں منو تے بڑے دن تے 2 جتیاں چاہیے, 2 جوڑی لینی ہے, اور
باہر دیکھو تو ایسا بھی بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس پیر ہی کوئی نہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہوتے, کٹے ہوئے یا کسی وجہ سے حادثے میں یا کسی طرح کٹ گئے, اور وہ ہنس رہا بیٹھا ہوا ادھر, بھیک مانگ رہا ہے لیکن ہنس رہا ہے, خوش ہے. اور ہمارے بچوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوتا ہے, نہیں میں تو جو روٹیوں نہیں کھانی جب تک مجھے 2 جوڑیاں لے کے نہیں دو, اس کے پاس ہے. یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں, ان سب پہ ہماری گہری نظر ہونی چاہیے, اور ہر لمحے ایک ایک بات میں خداوند کا شکر ادا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ وہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے ہمارے پڑوسی کے پاس تو ہے نہیں. تو مسیح نے کیا کہا کہ اپنی مانند اپنے پڑوسی سے کبھی دیکھا ہی نہیں ہم نے کہ اس کے پاس ہے کہ نہیں. ابھی پچھلے سال جب یہاں سیلاب آیا تو میں ایک ٹیلی ویژن کے لیے کچھ کام کر رہا تھا, تو ہم وہاں گئے ٹھٹھا میں, وہاں کیمپ لگے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ وہاں, جو سیلاب آ گیا تو اس میں کیمپ میں رہ رہے تھے. تو ہم گئے وہاں, ایک گھر میں میں نے دیکھا تو اس کا انٹرویو کر رہے تھے, تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ بندہ بارش کی وجہ سے, پانی کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا, اس کا سب کچھ بہہ گیا پانی میں, تو بیٹھا ہوا پریشان کی حالت میں. اس کی بیگم نے کہا کہ بھائی ایسے ہے کہ ہمارا سب کچھ چلا گیا ہے, اب یہ بیمار ہو گیا ہے تو ہمارے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ ادھر تو عیدی کی گاڑی بھی آتی ہے, باقی لوگ بھی لا رہے ہیں شہر سے سامان کھانے کے لیے, سب کو دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ لوٹ مار ہوتی ہے, جو ٹرک پہ چڑھ گیا وہ جتنا لے گیا, ہم یہ بیمار ہے, یہ جا ہی نہیں سکتا تو ہمیں تو کوئی دیتا نہیں, ہم تو خالی بیٹھے ہیں. 2 بچے میاں بیوی وہ بیٹھے گئے. اس کے بعد ہم ساتھ والے کیمپ میں گئے تو وہ اتفاق سے اسی کا سگا بھائی, اس بندے کا جہاں ہم پہلے گئے اس کا سگا بھائی ہے. اور میں نے اس کو کہا آپ کے یہاں کیمپ ٹینٹ کے اندر تو 5-7 گھی کے ڈبے پڑے ہیں, آٹے کے پڑے ہوئے ہیں, یہ سارا اتنا سارا آپ نے لیا؟ کہہ رہے ہاں ادھر تو ایسے ہی لینا پڑتا ہے نا, بچوں کا ہے نا, کتنے دن بیٹھے ہیں پتہ نہیں, ہمیں تو یہی کھانا ہے تو اپنے بچوں کے لیے تو کرنا پڑتا ہے نا. میں کہا شاباش, وہ جو آپ کا یہ پڑوسی ہے وہ آپ کا بھائی ہے؟ کہہ رہے ہاں, مطلب بیمار ہے وہ تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں, آپ نے اس کو کیوں نہیں ایک دے دیا؟ چل اس کو کیوں دوں, اپنے بچے بھوکے مار دوں؟ میں تو نہیں دوں گا اس کو کوئی. تو جب یہ سوچ آ جائے گی, پڑوسی تو دور رہا, سگے بھائی کو بھی آپ دینے کو تیار نہیں ہو, تو کیا ہوگا؟ میرے مسیحا نے اسپیشل یہی کہا کہ جتنا پیار اپنی ذات سے کرتے ہو اپنے پڑوسی سے, اپنے بھائی سے بھی ویسا ہی سے. اور اگر نہیں کرتا تو یہ سب کچھ تیرے کام نہیں آنے والا. تو گناہ کر رہا ہے, غلطی کر رہا ہے, تجھے بھی معاف نہیں کیا جائے گا اگر تو اپنے بھائی